بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، عربی سیکھنے سکھانے کے تعلق سے یہ آج کا 7واں ویڈیو ہے، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بہت سارے مفید الفاظ سکھانے والے ہیں جو عام طور پر بول چال کے اندر استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ان الفاظ کو لکھ لیجئے، ان الفاظ کو بولنے کی کوشش کیجئے، ادا کرنے کی کوشش کیجئے، ان الفاظ کو ذہن میں محفوظ کر لیجئے۔ جب آپ کسی سے ملتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں، وہ اپنے وطن کے اندر ہو یا باہر، جو گلف کنٹریز ہیں، عرب ممالک ہیں، سعودی، دبئی، قطر وغیرہ، وہاں آپ جاتے ہیں تو ان الفاظ کی بڑی ضرورت پڑتی ہے بول چال میں، دوسرے سے کلام اور گفتگو کرنے میں، اس لیے ان الفاظ کو دھیان سے سنیے اور دھیان سے ان کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر لیجئے۔ سب سے پہلا لفظ ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ لفظ بتایا جا چکا ہے، کیف حال۔ کیف حال یعنی آپ کے کیا حال چال ہیں، کیا حال چال ہیں۔ اس کو کیف حالک، حالک بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ کاف یہاں سامنے والے کو مخاطب کرنے کے لیے ہے، جیسے انت آتا ہے، آپ، انت، تو آپ انت کی جگہ پہ حال کے آخر میں کاف لگا دیں گے، کیف حالک، آپ کے حال چال کیسے ہیں، تو معنی وہی ہوں گے۔ یا تو حال ہٹا کر کے صرف انت لے کر کے آ جائیں کیفہ کے بعد میں، کیف انت، آپ کیسے ہیں، تو چونکہ سامنے والا ہمارے سامنے موجود ہے، کیف انت، اور ظاہر ہے کہ جب ہم کیف پوچھ رہے ہیں تو اس کے حال چال ہی پوچھ رہے ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے، تو اس لیے حال کو نکال کر کے اگر صرف آپ اتنا پوچھیں کیف انت، آپ کیسے ہیں، تو سامنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ خیر خیریت پوچھ رہا ہے، حال چال پوچھ رہا ہے۔ تو کیف انت پوچھیں تو بھی وہی بات ہے، کیف حال پوچھیں تو بھی وہی بات ہے، کیف حالک پوچھیں تو بھی وہی بات ہے۔ کیف حالک یا اخی، اے میرے بھائی آپ کے حال چال کیسے ہیں۔ کیف حالک یا صدیقی، اے میرے دوست آپ کے حال چال کیسے ہیں۔ کیف حالک یا شیخی، اے میرے شیخ آپ کے حال چال کیسے ہیں۔ کیف حالک یا استاذی، آپ کے حال چال اے میرے استاذ کیسے ہیں۔ کیف حالک یا تلمیذی، تلمیذ کہتے ہیں طالب علم کو، اسٹوڈنٹ کو، تو میرے طالب علم، میرے اسٹوڈنٹ آپ کے حال چال کیسے ہیں۔ تو یہ سوالیہ جملہ ہے، آپ جب بھی کسی سے ملیں تو یہی پوچھیں گے کیف حالک، کیف حال، آپ کے حال چال کیسے ہیں۔ سامنے والا جواب دے گا، جواب میں 3 طرح کے لفظ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، انا بخیر، میں ٹھیک ہوں، یا تو انا بخیر کی جگہ صرف الحمدللہ کہہ دیا جائے، الحمدللہ۔ کوئی آپ سے پوچھے کیف حال تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ، تو سامنے والا سمجھ جائے گا کہ انہوں نے جواب دے دیا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ تو یا تو آپ کہہ دیں انا بخیر، اس کے معنی ہے میں ٹھیک ہوں۔ انا بخیر چھوڑ کر کے آپ صرف الحمدللہ کہہ دیں جواب میں تو بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ تو تیسرا جملہ ہے طیب، کوئی پوچھا آپ سے کیف حال، آپ کہہ دیں طیب، میں اچھا ہوں، عمدہ ہوں، ٹھیک ہوں۔ تو یہ 3 طرح کے جملے اس سوال کے جواب میں استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور آپ جب کسی سے پوچھیں گے تو وہ انہی 3 جملوں میں سے کوئی جملہ آپ کے سامنے بولے گا۔ انا بخیر بولے گا، میں ٹھیک ہوں، الحمدللہ بولے گا، طیب بولے گا، کوئی بھی جملہ بول دیا جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو پہلا جملہ ہے، سوال ہے کیف حالک، آپ کے حال چال کیسے ہیں، جواب میں انا بخیر، میں ٹھیک ہوں، انا بخیر الحمدللہ تو بھی ٹھیک ہے، الحمدللہ تو بھی ٹھیک ہے، طیب ماشاءاللہ تو بھی ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جواباً اس سے سوال کریں وکیف انت، اور آپ کیسے ہیں، یا تو وکیف حالک، اور آپ کے کیسے حال چال ہیں، آپ بھی واپس سوال کر سکتے ہیں واو لگا کر کے، وکیف انت، اور آپ کیسے ہیں، وکیف حالک، اور آپ کے حال چال کیسے ہیں۔ تو پھر سامنے والا بھی جواب دے گا انا ایضا بخیر، ایضا لگا دیں گے، انا ایضا بخیر، میں بھی ٹھیک ہوں، یا سامنے والا بھی یہی کہے گا الحمدللہ، میں بھی ٹھیک ہوں، طیب، میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو انہی 3 جملوں میں سے جواب کے لیے کوئی بھی جملہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سوال جواب ہو گیا حال چال کے تعلق سے۔ جب ایک دوسرے کا حال چال خیر خیریت پوچھ لی گئی ہے، تو ہمیں اگر کسی کا نام پوچھنا ہے، کوئی اجنبی آدمی ہے جس سے ہماری سلام دعا ہوئی ہے، ہم اس سے پوچھنا چاہتے ہیں بھئی آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، تو اس کے لیے لفظ استعمال آئے گا ما اسمک، ما کیا ہے، اسمو کا، آپ کا نام، اسم کے معنی نام کہتے ہیں، اور کاف آپ کا نام۔ تو یہ جو کاف ہے یہ انتا کا کام دے گا، ضمیر ہے، انشاءاللہ اس سلسلے میں ویڈیو بنانے والے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ضمیر منفصل، ضمیر متصل۔ کچھ ضمیریں ہیں، یعنی سامنے والوں کو مخاطب کرنے کے لیے کچھ لفظ آتے ہیں الگ سے، اور کچھ لفظ آتے ہیں کہ جملے کے ساتھ میں جوڑ کر کے۔ تو ضمیر منفصل کیا ہوتی ہیں، ضمیر متصل کیا ہیں، انشاءاللہ ان کو بتا دیں گے تو بات آپ کی پورے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو بیان کر دیں گے ہم۔ تو اگر ہمیں سامنے والے کا نام پوچھنا ہے کہ بھئی آپ کا نام کیا ہے، تو ہم کہیں گے ما اسمک، اور فصیح عربی اگر آپ کہہ لیں تو میم کو سین میں ملا دیں گے، مسمک، میم الف زبر ما، الف سین میم اسم اور کاف، اسمک، ما اسمک۔ یہ تو ہو گیا الگ الگ جملہ،
اور اگر آپ کو ملا کر کے کہنا ہے تو میم کو ڈائریکٹ سین میں ملا دیجیے، مسموکا، آپ کا نام کیا ہے؟ سامنے والا جواب دے گا اسمی، اسم سے وہی نام کے معنی ہے، یا نسبتی لگا دی گئی ہے وہی ضمیر ہے، اسمی محمد معمور بدر، میرا نام محمد معمور ہے۔ یہ جو بھی سامنے والے کا نام ہوگا تو وہ نام آپ کو بتائے گا۔ تو اگر کسی کا نام پوچھنا ہے تو اس کے لیے ما اسمو کا بولیں تو بھی ٹھیک ہے، اور مسمو کا آپ کا نام کیا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اب آپ نے نام پوچھ لیا ہے، اب آپ یہ اس سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کہاں سے ہیں، کس جگہ سے آپ کا جو ہے تعلق ہے۔ آپ اس میں دو ہو سکتے ہیں، کس شہر سے آپ کا تعلق ہے یا تو کس ملک سے آپ کا تعلق ہے۔ تو آپ سامنے والے سے پوچھ رہے ہیں من اینا انتا، آپ کہاں سے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، تو اس کے لیے عربی میں لفظ آئے گا من اینا انتا، آپ کہاں سے ہیں، من سے، اینا کہاں، انتا آپ کہاں سے ہیں، تو آپ کہاں سے ہیں اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا من اینا انتا، آپ کہاں سے ہیں۔ تو سامنے والا جواب دے گا کہ انا من السہارنپور، میں کہاں سے ہوں، سہارنپور سے ہوں، چونکہ عربی میں پے تو آتا نہیں ہے تو پے فے سے بدل جائے گا، فا سے، تو انا من السہارنپور، میں شہر سہارنپور سے ہوں۔ جو جہاں کا رہنے والا ہے تو وہاں سے انا من دہلی، میں دہلی سے ہوں۔ جو آدمی ممبئی کا رہنے والا ہے تو انا من ممبئی، میں ممبئی کا رہنے والا ہوں۔ اور اگر کسی ملک کے اندر ہے، جیسے سعودی وغیرہ کے اندر جا کر کے ہم کسی آدمی سے تعلق رکھ کے جو ہے اس سے پوچھے کہ بھئی آپ کہاں سے ہیں، تو ہم اگر ہندوستان سے ہیں تو کہتے ہیں انا من الہند، میں ہندوستان سے ہوں۔ اور اگر ہم جو ہے کسی دوسرے ملک سے ہیں تو وہاں پر اپنے ملک کا نام لے لیں کہ میں فلاں جگہ سے ہوں۔ تو جو بھی آپ کے ملک کا یا شہر کا جگہ کا نام ہے تو انا من لگا کر کے من کے بعد وہ لفظ بڑھا دیں، انا من السہارنپور، انا من دہلی، انا من الممبئی۔ تو جہاں سے بھی آپ رہنے والے ہیں یا سامنے والا رہنے والا ہوگا، جہاں کا بھی اس کا تعلق ہوگا تو وہ بتا دے گا۔ تو اگر ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ بھئی آپ کہاں سے ہیں، کہاں سے آپ کا تعلق ہے، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، تو اس کے لفظ جو ہے آئے گا من اینا انتا، آپ کہاں سے ہیں، سامنے والا جواب دے گا انا من السہارنپور، میں سہارنپور سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو یہ 4 جملے ہیں جس میں آپ نے سامنے والے کا حال و احوال پوچھ لیا اور اس نے آپ سے جو پوچھا تھا اس کا جواب دے دیا، اور آپ نے اس کا نام بھی پوچھ لیا اور وہ کہاں سے رہنے والا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، اس کا بھی آپ نے سوال کر لیا اور اس کا جواب آپ کو مل گیا، یا آپ سے کسی نے پوچھا ہے تو اس طریقے سے آپ جواب بھی دے سکتے ہیں اس کو۔ یہ چیزیں ہونے کے بعد ابھی آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ آؤ چلو چلیں، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تعال، تعال، تا عین الف لام، تعال، تعال چلو چلیں۔ اور یا تو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حیا، ہا یا پر تشدید، الف اور حمزہ، حیا، جیسا کہ آپ یہاں اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، تو حیا، آؤ چلو چلیں۔ اور اگر بہت سارے جو ہے لوگ ہیں، کئی سارے ہیں، 2 یا 3 یا اس سے زیادہ لوگ ہیں اور آپ سب کو کہنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے تعالو کا لفظ استعمال ہوگا، تعالو، تعال ایک کے لیے ہے اور تعالو بہت سارے لوگوں کے لیے ہے، تعالو۔ یہ لفظ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے، تعالو الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اے نبی آپ ان کفار و مشرکین سے، یہودی اور عیسائیوں کو دعوت دیجیے اور ان سے یہ کہیے کہ آؤ ایسے کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس کے اقرار تم بھی کرتے ہو ہم بھی کرتے ہو، تو آؤ اسی بنیاد پر ہم سب ایک ہو جائیں، تعالو الی کلمۃ، ایک ایسے کلمے کے جو ہے طرف آ جاؤ، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہے، مشترکہ ہے۔ نیز یہ لفظ جو ہے جب کوئی مہمان ہمارے پاس تشریف لائے تو اس کے لیے بھی ہم یہ استعمال کرتے ہیں، تعال، تعال، تفضل، ماشاءاللہ، آئیے آئیے تشریف رکھیے، تو اس کے لیے بھی یہ تعال کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو تعال آؤ چلیں، تشریف لائیں، تشریف رکھیں، آئیے آئیے ماشاءاللہ، تو اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو تعال آئیے، تعالو آؤ، بہت سارے لوگ ہیں تو ان کے لیے تعالو لفظ استعمال ہوگا، تو تعال بھی آئے گا۔ اور ایسے ہی پھر ہمیں کسی سے کہنا ہے کہ چلو بازار کی طرف چلیں، کوئی ہمارا ساتھی ہے، ٹہلنے کو جی کر رہا ہے، کہیں جانے کا دل کر رہا ہے، تو اس کو عربی میں کیسے ادا کریں گے، تو اس کے لفظ استعمال ہو جائے گا، یا تو تعالو ہی کہہ دیں یا تعال کہہ دیں، تعال جو ہے نذهب الى السوق، یا تو حیا نذهب الى السوق، آؤ مسجد کی طرف چلیں، حیا نذهب الى السوق، کہ آؤ ہم بازار کی طرف چلیں، حیا نذهب الى المسجد، آؤ ہم مسجد کی طرف چلیں، حیا نذهب الى البیت، آؤ ہم گھر کی طرف چلیں۔ مسجد مسجدی کو کہتے ہیں، سوق بازار کو کہتے ہیں، بیت گھر کو کہتے ہیں۔ تو جدھر بھی آپ کو جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو تعال کا لفظ استعمال کر لیں یا حیا کا لفظ استعمال کر لیں، معنی ایک ہی ہے، حیا نذهب الى السوق، حیا نذهب الى المسجد۔ تو جو بھی آپ کو جملہ استعمال کرنا ہے، آؤ چلو بازار کی طرف جاتے ہیں، مسجد کی طرف جاتے ہیں، گھر کی طرف جاتے ہیں، جہاں بھی آپ کو جانا ہے اس کا نام جوڑ کر کے اس طریقے سے آپ جو ہے لے کر کے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کہیں جانا ہے اور آپ کسی دوسرے کو لے کر کے جانا چاہتے ہیں ساتھ میں، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا، حیا نذهب الى السوق، آؤ بازار کی طرف چلیں۔ پھر ایک جملہ یہ ہے کہ جیسے آپ کو کسی چیز کے بارے میں کسی سے سوال کرنا ہے، مثال کے طور پہ کہ
سامنے والا کوئی تھیلی میں کوئی چیز لے کر کے آ رہا ہے اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا ما ہاذا، ما ہاذا یہ کیا ہے، ہاذا کے معنی یہ، ما کے معنی کیا، ما ہاذا، میم الف زبر ما، ما ہاذا یہ کیا ہے، تو سامنے والا جواب دے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ میں کہوں یہ کیا ہے، ما ہاذا یہ کیا ہے، تو میں جواب دوں گا ہاذا قلم، یہ قلم ہے۔ ما ہاذا یہ کیا ہے، ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ ما ہاذا یہ کیا ہے، میں جواب دوں گا ہاذا جوالۃ، جوالۃ کہتے ہیں عربی میں موبائل کو، یہ کیا ہے، یہ موبائل ہے۔ ہاذا ہاذی جوالۃ، یہ کیا ہے، یہ موبائل ہے۔ ایسے ہی کوئی بھی چیز ہے، سامنے والے کا اگر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، تو آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں ما ہاذا کہ یہ کیا چیز ہے، تو سامنے والا جواب دے گا کہ بھئی یہ فلاں چیز ہے، تو جو بھی وہ چیز ہوگی اس کے بارے میں وہ آپ کو جواب دے گا۔ تو اس طریقے سے آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ کیا چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے اور سامنے والے سے آپ اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں ما ہاذا یہ کیا ہے، تو سامنے والا جواب دے گا کہ یہ فلاں چیز ہے۔ کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے تو پھر اس طریقے سے آپ جواب دے سکتے ہیں ہاذا قلم، یہ کیا، یہ قلم ہے۔ ہاذا کتاب، یہ کیا، یہ کتاب ہے۔ ہاذہ جوالۃ، یہ کیا ہے، یہ موبائل ہے۔ تو جو بھی چیز ہوگی اس طریقے سے آپ اس کے بارے میں سوال جواب کر سکتے ہیں۔ پھر ایسے ہی کوئی بندہ آپ کو ملا اور آپ اس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یار فلاں آدمی کہاں ہے، فلاں آدمی کہاں ہے، تو اس کے لیے کیا استعمال کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں حامد کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے حامد کا بھائی ملا اور میں حامد سے سلام دعا کے بعد پوچھ رہا ہوں کہ حامد کہاں ہے، تو اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال کریں گے این الحامد، حامد کہاں ہے۔ این کے معنی کہاں، قرآن کریم میں ہے نا کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، این اللہ، اللہ کہاں ہے، تو اس کا جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، عرش کے اوپر ہے۔ تو ایسے ہی اگر ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی کہاں ہے، تو نام لے کر کے اس کو بولیں گے این الحامد، حامد کہاں ہے۔ این الماجد، ماجد کہاں ہے۔ این الساجد، ساجد کہاں ہے۔ تو جیسے ہمیں کسی کے بارے میں، کسی بھائی کے بارے میں سوال کرنا ہے کہ بھئی جو ہے فلاں آدمی کہاں ہے، تو اس کا نام لے کر کے ایسے بولیں گے۔ یا تو کسی کا بھائی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں این اخوکا، تمہارا بھائی کہاں ہے۔ این اخاکا، تمہارا بھائی کہاں ہے۔ اخن کے معنی بھائی کے آتے ہیں تو کاف اس کے بعد لگا دیں گے، کا کے معنی ہے تمہارا، اخن کے معنی بھائی، کاف کے معنی تمہارا۔ این اخاکا یا این اخوکا، تمہارا بھائی کہاں ہے، تو اب اس کا جواب دے دیا جائے گا کہ الحامد فی البیت، حامد کہاں ہے، گھر کے اندر ہے۔ اور اگر ہمیں یہ کہنا ہے اخی فی البیت، میرا بھائی کہاں ہے، گھر کے اندر ہے۔ میرا بھائی اخی، اخن بھائی، اور یا نسبت لگا دیں گے میرا، اخی میرا بھائی کہاں ہے، گھر کے اندر ہے۔ تو جو بھی آدمی ہے اس کا نام لے کر کے آپ کہتے ہیں حامد فی البیت، حامد کہاں ہے، گھر کے اندر ہے۔ الماجد فی البیت، ماجد کہاں ہے، گھر کے اندر ہے۔ الساجد، ساجد کہاں ہے، گھر کے اندر ہے۔ تو اس طریقے سے آپ سوال جواب کر سکتے ہیں کہ این الحامد، حامد کہاں ہے، تو جواب دے دیا جائے گا الحامد فی البیت، حامد کہاں ہے، گھر کے اندر ہے۔ حامد فی المسجد، حامد کہاں ہے، مسجد کے اندر ہے۔ حامد فی السوق، حامد کہاں ہے، بازار کے اندر ہے۔ حامد فی الدکان، الحامد فی الدکان، حامد کہاں ہے، دکان کے اندر ہے۔ تو جو بھی جو آپ سے سوال کرے جو اور اس کا یہ جواب اس طریقے سے آپ دے دیں گے، اس طریقے سے سوال بھی کر سکتے ہیں فلاں آدمی کہاں ہے۔ اور اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی آپ کا بھائی یا فلاں آدمی کہاں ہے، تو اس طریقے سے آپ اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں کہ میرا بھائی یا فلاں آدمی کہاں ہے، گھر کے اندر ہے، بازار کے اندر ہے، یا تو دکان کے اندر ہے، یا تو مسجد کے اندر ہے، جہاں بھی وہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے سوال جواب آپ کر سکتے ہیں۔ آج کی آخری ویڈیو کا سبق یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ پوچھنا ہے کہ آج کیا تاریخ ہے، جیسے ہم پوچھیں کہ بھئی آج کیا تاریخ ہے، کوئی پوچھ لیتا ہے بھئی تاریخ کیا ہے آج، تو عربی میں اس کو کیسے ادا کریں گے، تو اس کا طریقہ یہ ہے، بولے گے ما هو التاریخ اليوم، یومن کے معنی دن، اور الف لام جب اس کے ساتھ لگا دیں گے تو اس کے معنی ہوں گے آج کا دن، اليوم آج کا دن۔ تو پوچھے کہ ما هو التاریخ اليوم، آج کیا تاریخ ہے۔ ما، میم الف زبر ما، ہا واو، ما ہوا، واو کو تا میں ملا دیں گے، ما هو التاریخ اليوم، کہ آج کیا تاریخ ہے۔ تو جو بھی آج کی تاریخ ہوگی تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج یہ تاریخ ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں کہنا ہے کہ آج جو ہے وہ 15 ذی الحجہ ہے، تو کہہ دیں گے کہ جو ہے 15 من شہر ذی الحجہ، 15 15 کے اس میں استعمال ہوتا ہے، تو 15 من شہر ذی الحجہ، کہ آج حج کے مہینے کی 15 تاریخ ہے۔ شہرن کے معنی ہے مہینہ، 15 15، شہرن کے معنی مہینہ، ذی الحجہ ذی الحجہ، تو 15 من شہر ذی الحجہ، آج جو ہے وہ ذی الحجہ کی 15 تاریخ ہے۔ اس طریقے سے ہم جواب دے سکتے ہیں۔ تو ایسے سوال کر سکتے ہیں ما هو التاریخ اليوم، آج کیا تاریخ ہے، اور اس کا جواب اس طریقے سے دیا جا سکتا ہے کہ اليوم 15 من شہر ذی الحجہ، آج ذی الحجہ کی 15 تاریخ ہے۔ تو یہ کچھ مفید جملے تھے جو ہمارے عام طور سے بول چال میں استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو ایک جو ہے کاپی کے اندر، نوٹ بک کے اندر لکھ لیجئے اور آپس میں اس طریقے سے گفتگو کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ بڑے ہی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ بہت مشہور الفاظ ہیں،
عام طور سے انہی کے ذریعے جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو اسی طریقے سے سوال جواب کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کو لکھ لیجیے، ان کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے اور ان کو بولنے کی جو ہے کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ اسی طریقے سے اگلی ویڈیو کے اندر اور آپ کو کچھ اور الفاظ سکھائیں گے، اور خاص طور سے اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ جو الفاظ جن چیزوں کے نام ہم نے ابھی عربی کے اندر استعمال کیے ہیں، جیسے مسجد ہے، بازار ہے، تو ان کی عربی کیا آتی ہے ان کو بھی لکھ لیجیے۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ آپ کو کیا ہوگا، آپ کی ویکیبلری بھی محفوظ ہو جائے گی، چیزوں کے نام بھی آپ کو عربی میں یاد ہو جائیں گے، اور کیسے ان کو استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی چیز آپ کو جو ہے معلوم پڑ جائے گی۔ لہٰذا آج کا یہ سبق ہے، بہت اہم سبق ہے، اس کو دھیان سے سنیے، لکھ لیجیے اور اس کو بولنے کی کوشش کیجیے، تو انشاءاللہ عربی سیکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہی فقط والسلام۔